گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے معراج شریف کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ آپ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے فیض رضا 11/12 اس کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں۔ ابتدائی واقعات، جبریل امین علیہ السلام کا حاضر ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براق پر سوار ہونا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمانا، پھر بیت اللحم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر نوافل ادا فرمانا۔ اس سے ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کہ جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے ولادت ہوتی ہے وہ بھی بابرکت ہوتی ہے، وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر ہے، وہ وہاں تشریف فرما تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی جائے ولادت ہے لہذا محترم ہے، اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا فرمائے۔ اسی طرح مدینۃ المنورہ سے جب گزر ہوا ہے آپ کی سواری کا، ابھی تک ہجرت تو نہیں ہوئی تھی نا، یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اتر کر بھی 2 نفل ادا فرمائے اور عرض کیا گیا کہ یہ آپ کی جائے ہجرت ہے۔ اب آگے کا سفر شروع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جو کہ بیت المقدس فلسطین میں ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا پر اور آپ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، وگرنہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی پہلے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور جہاں پر ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج بھی جو خوش نصیب وہاں حاضر ہو سکے، اگرچہ وہ ویزے کی پابندیاں بڑی حائل ہیں درمیان میں، لیکن اگر کوئی خوش نصیب وہاں جاتا ہے مسجد اقصیٰ میں اور اسے نماز پڑھنے کی ساتھ مل جاتی تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا ایک نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کی طرف جب سفر شروع ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو یہ دیکھا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ واقعہ معراج سے حیات انبیاء کا کیسا بیان ہو رہا ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی، اور یہ بھی میں بتا دوں اور بارہا اس منبر سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ شہداء کی حیات سے افضل ہے۔ شہداء کی حیات برزخی حیات ہے اور انبیاء کی حیات حقیقی جسمانی حیات ہے۔ شہداء کا ترکہ بڑھتا ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ شہداء کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد، عدت کیونکہ عدت کے دوران نکاح جائز، یہ یاد رکھنا، کئی لوگوں کو نہیں پتہ، یہ بڑے بڑوں کو نہیں پتہ یہ کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں۔ تو عدت گزر جانے کے بعد شہیدوں کی بیویاں وہ نکاح دوسرا کر سکتی ہیں، جائز ہے، حالانکہ شہید زندہ ہے، لیکن فرمایا نہیں، دنیاوی احکام میں نہیں، کہ اس کا ترکہ بھی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی، اور اس کی جو بیوائیں ہیں وہ عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا ترکہ بھی نہیں تقسیم ہوتا اور ان کی ازواج کو دوسرا نکاح بھی جائز نہیں، ان کی ازواج کو دوسرا نکاح جائز ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اچھا پہلا مصرع دیکھو ان کی فصاحت، پہلے مصرع میں انہوں نے آن بولا ہے آنے سے کہ آنی ہے، آئے گی موت، اور دوسرے مصرع میں فرما رہے ہیں آنی یعنی آن بمانا لہجہ لمحہ، کہ وہ ایک لمحے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ ایک آن کے لیے ان کے پاس موت آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ وقت آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، جو فانی ہے، یہ حی ابدی ہے، رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے قضا آتی ہے
موت آتی ہے، وگرنہ یہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو زندگی سے مالا مال فرما دیا ہے، یہ زندہ ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی کیا ہے، بولیے، ہر نبی زندہ ہے، ہر نبی، یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ لیکن واقعہ معراج سے کیسا یہ نکھر کر ابھر کر اور واضح ہو کر یہ عقیدہ سامنے آتا ہے، بھائی زندہ تھے تو وہاں پہنچے نا مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں ہر نبی پہنچا۔ اور پھر قابل غور بات یہ کہ آدم علیہ السلام بھی وہاں تھے، شیس علیہ السلام بھی وہاں تھے، نوح علیہ السلام بھی وہاں تھے، ادریس علیہ السلام بھی وہاں تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی وہاں تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے، جب ہر نبی ہے تو وہ بھی نبی ہے، بڑے اولو العزم انبیاء میں سے وہ بھی ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار ہوتے ہوئے جب وہاں سے گزرے تھے ان کی قبر کے پاس سے، تو ان کو نماز پڑھتا وہ چھوڑ کے آئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور براق جیسی تیز رفتار سواری جس کی حد رفتار جو ہے وہ حد نگاہ ہے، کہ جہاں اس کی حد نگاہ ہوتی تھی اگلے لمحے وہاں پہ اس کا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس سے کیا سبق ملا، یہ کیا اس سے نتیجہ نکلا، کیا کنکلوژن نکلا کہ دیکھو ان کو نماز پڑھتا چھوڑ کے آئے تھے، لیکن براق جیسی تیز رفتار سپیڈ والی سواری پر سوار ہو کر حضور بعد میں پہنچے، اور موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی وہاں موجود ہیں، پہلے ہی وہاں پر بحر استقبال، وہاں پر حضور کو ریسیو کرنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہلے سے ہی حاضر ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے بھی زیادہ ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے، بولیے، زیادہ ہے۔ کیسے؟ آپ کے سامنے مثال ہے کہ براق بعد میں پہنچ رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی وہاں پر تشریف فرما ہے۔ اس کا اب ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی جب نبی کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے تو حضور بھی نبوت کی رفتار سے چلے جاتے، آپ براق پر کیوں سوار ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بڑا خوبصورت جواب ہے، بڑی عام فہم ایگزامپل ہے کہ جب کوئی معزز آدمی کسی مہمان کو بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری بھیج دیتا ہے کہ میں آپ کے اکرام و احترام کے لیے سواری بھی بھیج دیتا ہوں کہ میری بھیجی ہوئی سواری پر سوار ہو کر آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے حریم خاص میں جب بلایا تو اللہ نے سواری بھی بھیج دی کہ حبیب اس سواری پر سوار ہو کر آئیں، اس سواری پر سوار ہو کر آئیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بھیجی ہوئی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ وغیرہ آپ دیکھیں جب سدرۃ المنتہا سے اگلا واقعہ آپ سنیں گے وہاں تو براق بھی نہیں رہا، جب جبریل آگے نہیں جا سکتے تو براق کیسے آگے جا سکتا ہے؟ پھر حضور پھر نبوت کی رفتار سے ہی گئے نا، تو جب وہاں جا سکتے تو یہاں بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی سواری پر آپ سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ اب پھر دیکھو یہ اس کا تحفہ معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ واقعہ معراج میں نماز کا بڑا ذکر آ رہا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور نماز کے پیار کا اظہار ہونا، اور یہ میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ قبر میں نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نماز سے پیار ہے، نماز سے محبت ہے، ان کو نماز بوجھ نہیں لگتی کہ پڑھنی پڑ گئی ہے، وہ نماز کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ سے مناجات اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے لحاظ سے اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح اولیاء کرام کا بھی میں نے عرض کیا تھا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، کیسے کہ وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، فرائض پر مداومت کے بعد نوافل کے ذریعے فرمایا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے اور یہ بخاری شریف میں ہے